یہ بزرگان دین کیوں کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ شیخ کی بے ادبی سے ہونا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی لعنت برسے گی، فضل دور ہو جائے گا۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ وہ شیخ کا ادب کیسے کیا کرتے تھے؟ تجارت کا مال بیچ کر آ رہے ہیں امیر خسرو رحمت اللہ، یہاں پر ایک سوال کرنے والا بیٹھا ہوا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہ سوال کر رہا ہے بھائی مجھے کچھ دے دو۔ حضرت فرماتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا یہ جوتے ہی دے دو اپنے۔ اب یہ جوتے لے کر جا رہا ہے اور یہاں پر امیر خسرو رحمت اللہ علیہ راستے میں مل گئے تھے اور اپنے شیخ کے جوتوں کو پہچانتے، فرماتے کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ بتاتا میں تو یہاں سے لے کر ارے یہ جوتے مجھے دے دو۔ بولا کیسے دے دوں، یہ تو مجھے دیے انہوں نے۔ ارے مجھ سے لے لو یہ سارا مال، میں بیچ کر آیا ہوں۔ بولا سارا دو گے؟ ہاں۔ بولا سارا دے دوں گا، اس جوتوں کو لوں گا لیکن۔ ارے شیخ کے جوتوں کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ اپنے پاس جو تھا سارا مال جوتوں کے لیے دے دیا، تو پھر شیخ کی کیا حیثیت ہوگی، شیخ کے بولوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور جوتے لے لیے اس سے اور پھر جوتوں کو سر پر رکھا اور بولا یہ جوتے پہننے کے قابل نہیں، سر پر رکھنے کے قابل، یہ میرے شیخ کے جوتے، یہ میرے شیخ کے جوتے۔ اور اپنے سر کے اوپر رکھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا میں نے آپ کے لیے سب مال دے دیا، کچھ بھی نہیں رکھا میں نے اپنے پاس، آپ کے جوتوں کی حیثیت بہت بڑی ہے میرے نزدیک، یہ میرے سر پر رکھنے کے قابل ہے، میں اس کے سامنے کچھ نہیں۔ تو جوتوں کی حیثیت اتنی بڑی بنائی، تو آپ بتاؤ شیخ کی ذات کی کتنی بڑی حیثیت ہوگی؟ اور یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ سارے اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کے نزدیکی حیثیت ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، شہزادے بادشاہ کے نواسے ہیں، جلال الدین ان کا نام۔ تو جب یہ اپنے شیخ کے پاس آئے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے پاس آئے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر، ساری سلطنت کو چھوڑ کر، کہ نہیں بھائی مجھے جو آپ کے پاس مل رہا ہے وہ سلطنتوں کا مالک مل رہا ہے، مجھے وہاں کچھ نہیں مل رہا۔ اور پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے شیخ کا پھر ادب کیا کیا۔ ایک دفعہ آئے حضرت کو کہنے لگے حضرت پلا دیجئے نا مجھ کو۔ بولا جو اللہ کی محبت کی شراب آپ پی کر آئے نا، معرفت کی شراب، قرب کی شراب، وہ پلا دیجئے مجھے جو رات کو آپ نے پی ہے۔ تو فرمانے لگے تم خامہ خواہ میں دھوکے میں ہو، میں نے کچھ نہیں پیا، کیسی باتیں کرتے۔ تو فرمانے لگے حضرت آپ کتنا بھی منع کرے لیکن جو مست آدمی ہوتا ہے، جس نے اللہ کی محبت کا نشہ کیا ہوا ہوتا ہے، دنیا کے نشے کرنے والوں کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں میں خر مستی ہوتی ہے، مستی چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ تو اللہ کی محبت کی پی کر آئے، آپ کی آنکھیں بھی بتا رہی ہیں راتوں کو جاگ کر آپ نے پیے۔ دے دیجیے نا مجھ کو، پلا دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ ذائقے دار ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی جو شراب ہے وہ تو 1400 سال پرانی، 1450 سال پرانی بلکہ، اور وہ انہی پیالوں سے ہوتے ہوتے ہمارے پاس آ رہی، تو آپ اس میں نشہ کیسا ہوگا؟ برتن قلب اطہر کا، پھر قلب اطہر کے برتن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے برتن میں آئی، پھر سارے صحابہ کرام کے برتن سے ہوتی ہوئی، سارے مشائخ کے برتن سے ہوتی ہوئی آپ کے شیخ کے قلب کے اندر آئی، پھر آپ کے قلب کے اوپر آئی، تو کیسی شراب ہوگی؟ سب شرابوں سے ملتی بھی شراب آ رہی ہے، تو کتنی شرابیں اس کے اندر ملی ہیں، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ اسی شراب کو اپنے شیخ سے مانگو، پیو نا اس شراب کو، بولو کہ مجھے بھی شراب پلا دے، لیکن اس کے لیے، اس شراب کو پینے کے لیے آپ کو ادب، محبت، عظمت کا تعلق قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا، ایسے نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام چیزوں کے اوپر رکھا ہے ادب کو، سب سے اوپر ادب رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اپنا بارے میں بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے جب اپنے شیخ کا ادب کیا تو اس ادب کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے قلب کے اندر اپنی ذات کو کھولا ہے۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہو نا کہ میں
میری زبان سے علوم نکلنے، میرے اعمال سے اس علوم کی برکات نکلنی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے. کسی نے پوچھا ان سے آپ کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ فرمانے لگے یہ کمال میرا نہیں، یہ تو کمال حاجی صاحب ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ پر چھلکوا رہے ہیں، مجھ پر ان کا کمال چھلک رہا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے. اور جو جمال آپ دیکھ رہے ہو یہ جمال حاجی میں، یہ میرا جمال نہیں ہے، یہ حاجی صاحب کا جمال ہے جو میرے اوپر چھلک رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حاجی صاحب کو چمکانے کے لیے ان کے پاس گئے تھے. ارے نہیں، حاجی صاحب نے ہم کو چمکا دیا ہے، حاجی صاحب نے ہم کو چمکا دیا. یہی مولانا قاسم نامتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی ہم حاجی صاحب کے پاس حاجی صاحب کو چمکانے نہیں گئے تھے، بلکہ حاجی صاحب نے ہم کو چمکا دیا ہے. یہی مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم حاجی صاحب کے پاس اپنے آپ ان کو چمکانے نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے ہم کو چمکا دیا ہے، ان کی صحبت کی برکت سے ہم چمکے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہی مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے حاجی صاحب نے جوتیوں کے اندر بٹھا دیا اور مرغ مسلم دسترخوان پر رکھا ہوا ہے اور روٹی ایسے ہاتھ میں دے دی، کوئی پلیٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہاتھ میں لے لو روٹی. ہاتھ میں روٹی لے لی میں نے، اسی روٹی کے اندر تھوڑی سی دال ڈال دی اور جو مرغ مسلم تھا وہ کچھ بھی نہیں ڈال، اور جوتیوں کے پاس بیٹھا کر کھانا کھلایا. بہت بڑے مفتی ہیں، اس وقت بھی مفتی تھے، اس وقت بھی مفتی تھے، اور جوتیوں کے پاس بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں اور یوں دیکھ رہے ہیں، یوں کر اس کو کچھ ہو تو نہیں رہا. پھر پوچھا آج ہم نے آپ کو جوتیوں کے پاس بٹھا کر کھانا کھلایا، کیسا لگا؟ فرمایا حضرت میں تو اس کے بھی قابل نہیں ہوں، آپ نے کم از کم اپنے پاس تو بٹھایا، آپ کے پاس تو بیٹھا میں تو اس کے قابل بھی نہیں. اور یہ آپ کی بہت بڑی سعادت کی بات کہ آپ نے مجھے جوتیوں کے قابل تو سمجھا، میں تو اس کے بھی قابل نہیں. بھئی تکبر چھوڑو نا، نکالو اپنے اندر سے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص شیخ کو خوش کرنے کے لیے نیت بنا کر گھر سے نکلتا ہے، یہ عین عبادت ہے اللہ کی، یہ عین اللہ کی عبادت ہے. ایک صاحب تھے مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہے نا، یہ ان کے شیخ ہیں، یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کیا کیا، ایک دفعہ نا مدرسے کے اندر 2 طالب علم کو رسیوں سے باندھ دیا، کیونکہ غلطیاں کی تھیں اور اصلاح کا کام چل رہا تھا. تو 2 سالگوں کو کیا کیا، رسیوں سے باندھ دیا. بھائی رسیوں سے باندھ دیا، یہ رسیوں سے، آج کل مدرسے کے اندر کوئی رسی سے باندھ دے اسکینڈل بن جاتا ہے. تو ایک طالب علم اس میں سے بولنے لگا بھائی میں اس مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، اتنی ذلت برداشت نہیں کر سکتا میں، مجھے رسی سے کھولیں. حضرت نے فوراً خادم کو بولا اس کو رسی سے کھولو اور اس کو مدرسے سے رخصت دے. اور وہ جو دوسرے طالب علم تھے، سالک تھے، وہ رسی سے بندھے رہے. بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ نہیں حضرت، جیسا آپ چاہ رہے نا ویسا کریں آپ میرے ساتھ، میں رسی سے بندھوں گا. اور وہ رسی سے بندھے رہے. تو یہ دوسرے طالب علم تھے، یہ کون تھے؟ یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوگوں سے ان کو اٹھوایا ہے. لوگ ان کو قدم زمین پر رکھنے نہیں دیتے تھے، ایسی قدر کروائیے، کیونکہ انہوں نے اپنے شیخ کی قدر کی ہے نا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے. انہوں نے بولا نہیں حضرت جیسا آپ چاہ رہے نا ویسا کریں آپ، میں برداشت کروں گا. اور آج دیکھیں آپ ان کے ڈنکے کیسے بج رہے ہیں، ان کے خلیفہ کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے. مکے میں بھی ہیں، مدینے کے اندر بھی ہیں، پتہ نہیں کربوغا شریف کے اندر بھی ہیں، دوسری جگہ پر بھی. کہاں اللہ تعالیٰ ان کے ڈنکے نہیں بجوا رہے، صرف اس وجہ سے کہ شیخ کو اذیت نہیں ہو. شیخ کا ادب کیا، اور شیخ کے ادب کرنے کی برکت سے ہوا کیا، یہ دنیا کا معاملہ بتا رہا ہوں.
لیکن اس وجہ سے تھوڑی شیخ کا دم کرنا ہے کہ بھائی مجھے دنیا کی عزتیں نصیب ہوں گی، نہیں نا، شیخ کا دم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے. اللہ وہاں پر جو عزتیں دیں گے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، وہاں پر جو عزتیں ملیں گی سوچ ہی نہیں سکتے. یہ سارے لوگ جو بولا کرتے تھے بھائی کہاں جا رہے ہو، کس چکروں کے اندر لگے ہو، یہی آپ سے وہاں پر مانگ رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے یار مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، مجھے آج اپنے ساتھ لے چل یار، مجھے بھی لے چل یار کسی طریقے سے، مجھے بھی جنت کی ضرورت ہے، مجھے بھی اعمال کی ضرورت ہے، مجھے بھی لے چل. اس وقت آپ کی خوشامد کر رہے ہوں گے، جیسے آج آپ ان کو دیکھتے ہو اس وقت آپ کو یہ دیکھ رہے ہو. اور وہ اصل چیز ہے، وہ اصل جگہ ہے.